سمجھ نہیں آتی. اب دیکھو کہ اس نے جنازہ پڑھانا تھا، تیسری تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا، میت کے لیے دعائیں نہیں کی. اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ بھول گئے ہو، دوبارہ میں صحیح پڑھا، تیسری تکبیر تو بعد سلام ہو جاتا ہے. اچھا یہ مسئلہ یہی ختم نہیں ہوا تھا اس کا، وہ بحث یہ لگی تھی کہ تم دوبارہ جنازہ پڑھا دو. کہہ رہا نہیں تیسری تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے جنازہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا جنازہ کیسے ہو جاتا ہے یار، تو نے دعا کی نہیں مغفرت کی، اور دعائے جنازہ ہے اصل میں. یہ نماز جنازہ تو ہم نے کہہ دی ہے، اصل تو دعائے جنازہ ہے. جنازے کی دعا جو ہے نا، نماز جو ہے وہ باقاعدہ نماز نہیں ہے، وہ جنازے کے لیے دعاؤں کے لیے اکٹھے ہونا ہوتا ہے. اس لیے تو وہاں رکوع اور سجدہ ہی نہیں ہے. وہ نماز نہیں جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو، فاتحہ نہ ہو، 3 چیزیں شرط ہے نا. تو نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے صرف میت کی مغفرت کے لیے آنا ہوتا ہے، اور اس میں بھی تیسری تکبیر کے بعد سلام. اچھا وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کیونکہ بریلوی تھا، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر اہل حدیث ہوتا غلطی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس دور کے سب سے بڑے محدث شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، ان کے پیچھے میں ایک دفعہ جنازہ پڑھنے گیا یہاں پہ، وہ بھول گئے. پیچھے سے ایک علماء کی جماعت کھڑی تھی پیچھے، انہوں نے لقمہ دیا، انہوں نے سلام پھیر دیا. سلام پھیر کے انہوں نے کہا کہ خلل ہو گیا نا، یہ نماز میں خلل تو قبول ہے لیکن وہاں تو ایک چیز رہ جائے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں دوبارہ شروع کرتے. انہوں نے فوراً قبول کیا اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھی. اور وہ اسی کے مدرسے کے استاد بھی تھے شیخ ذوالفقار طاہر صاحب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اہل حدیث کو جہاں تم پاؤ گے نا، وہ اپنی غلطی پہ کبھی ضد نہیں کرے گا. جہاں بھی ملے آپ کو، اگر مسئلہ اس کو معلوم ہوا تو آپ کو تشفی کرائے گا، آپ کو شرح صدر کرائے گا کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں ایسے. اور اگر مسئلہ آپ سچی حدیث لے آئے، نبی کا حکم لے آئے یا اللہ کا قرآن لے آئے، رب کعبہ کی قسم ہے ایک لمحہ نہیں کرے گا، پیچھے ہٹ جائے گا. فوراً کہے گا جو قرآن میں آیا وہی پہ عمل ہوگا. اس سے آگے زیادتی نہیں کرے گا، ضد نہیں کرے گا. اور جہاں آپ دیکھو کہ آپ حدیث سنا رہے ہو اور وہ مولوی کھڑا ہو کے تقریر کرے کہ چونکہ ہم فلانے امام کے مقلد ہیں اس لیے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، ہم اپنے امام کی تقلید کریں گے، سمجھ لیجئے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کا انکار کر کے کافر ہو گیا ہے، چاہے جتنی مرضی پگڑی باندھ رہا. محمد الرسول اللہ کے ایک سچی بات کا انکار کفر کرا دیتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں صحابہ کا منکر کافر کہتے ہیں؟ نہیں، خود ہی کہتے ہیں نا، ہم تو نہیں کہتے. ہم نے تو شیعہ کو اہل حدیث کبھی کافر نہیں کہتا. اہل حدیث شیعہ کو، ہاں شیعہ کو ہم کبھی کافر نہیں سمجھتے جیسے وہ سمجھتے، اور جب نبی کی حدیث کی بات آتی ہے انکار کر دیتے ہیں. نبی کی حدیث کا، نبی کے طریقے کا منکر کافر ہے، باقی ساری فروعیات ہیں. بڑے مسئلے بتا رہا ہوں میں آپ کو، بتایا تھا نا آج کے جمعہ میں، یہ بڑا اہم جمعہ ہے، بڑی عبادتیں 2 گزری. اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ وہ محمد پہ بھی ایمان لے آیا، اللہ پہ بھی ایمان لے آیا. باقی نیچے کیا نکال رکھا ہے اس کی سزا پائے گا. جو غلطیاں کی ہیں ان کے بدلے میں جیل ضرور جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا جائے. وہ جنت کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، خدا کی ملکیت ہے. مالک یوم الدین ہر مومن ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر موت پڑتی ہے، مان بھی لو دل سے کہ یوم الدین کا مالک وہی رب، قیامت کا دن کا مالک بھی وہی، موت کا دن کا مالک بھی وہی، جنت کا مالک بھی وہی، جہنم کا مالک بھی وہی، مغفرت کا مالک بھی وہی، بخشن ہار بھی وہی. کیوں نہیں مانتے ہو؟ اہل حدیث تو مانتے ہیں. اہل حدیث تو اللہ اور رسول سے آگے ایک قدم بڑھانا بھی کہتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا، یہ کاٹا جائے گا، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا. عقیدہ بناؤ جنت میں جانے والا، رب کے ہاں برگزیدہ بننے والا، اللہ کو منانے والا، اللہ سے مغفرت لینے والا. باقی لچ تلنے کے لیے تو بتھیرا کچھ ہے. پہلے لوگ کہتے ہیں نا ہن کر لیا تو کی ہو گیا، تو پھر جو مرضی کرے جاؤ. یہی تو کفار کا عقیدہ تھا کہ ہن کر لیا پھر کیا ہے، ہو گیا بس ٹھیک ہے.
بدماشی ہے نا رب کے ساتھ، بربریت ہے نا، انکار ہے نا رب کی حاکمیت کا۔ اور رب کیا ہے؟ مالک یوم الدین، مالک ہے مالک، وہ مالک تمہیں جہنم میں ڈال سکتا ہے، وہ مالک تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله امرا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے کسی مومن اور مومنہ کو ذرہ بر بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کوئی لت و لال نکالے، اپنی رائے لے کر آئے۔ کتنی صاف واضح آیت ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ جو فقہ ہیں نا، جتنی فقہ ہیں یہ اہل الرائے ہیں۔ اہل الرائے سمجھتے ہیں، اپنی رائے داخل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کے آگے کسی کو رائے قائم کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھنے کے لیے وہ چاروں سینگ بریلوی دیوبندی وہابی والے نکالنے پڑیں گے، شیعہ والے۔ جب وہ نکالو گے پھر آپ کو حقیقی بات سمجھ آئے گی۔ جب تک وہ سینگ لگے ہوئے ہیں آپ قرآن و حدیث پہ نہیں آ سکتے، آپ اللہ اور رسول والے نہیں بن سکتے۔ اللہ اور رسول سے رشتے کو توڑنے کے لیے ہی تو یہ رائے والے کھڑے ہوئے ہیں، فقہ والے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ نے دودھ پلانے کی مدت بھی بتائی ہے تو پھر دودھ چھوڑ کے کسی اور ماں کے نیچے کیوں جاتا ہے؟ حولین کاملین 2 سال ہے نا دودھ پلانے کی مدت، تو پھر بکریوں کے اور کھوتیوں کے اور گدھوں کے اور بھینسوں کے نیچے کیوں جاتا ہے؟ گایوں کے نیچے کیوں جاتا ہے؟ کتنا واضح حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ 2 سال کی مدت ہے بچے کو دودھ پلانے کی، تو دودھ جب پلانے کی 2 سال مدت ہے، فرما برداری بھی اسی کی فرض ہے، تابع داری بھی اسی کی فرض ہے، جنت بھی اسی ماں کے ہے پاس ہے۔ جب تک وہ دودھ معاف نہیں کرے گی تب تک تیری بخشش نہیں ہوگی، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگتا ہے؟ پھر سوچنا کہ اصل ہمارے دین کی ماں محمد کریم ہے، وہاں سے کہیں اور جا کر کسی کو امام کہو گے، کائنات کے امام کی عظمت میں نقص آئے گا۔ تیری رائے نے لوگوں کو کائنات کے امام سے ہٹایا ہے، اس لیے تو ذلت اور رسوائی اجتماعی امت کے اوپر مسلط ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں، یہ مسئلے ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم صرف لوگوں کو کافر بنانا ہے، لوگوں کو جہنم میں لے جانا، یہی سوچتے ہیں۔ اور ہم یہاں سے کیا کہتے ہیں؟ خدا کے لیے، اللہ کا واسطہ ہے، یہ فرقوں کے سینگوں کو اتارو، اپنے دین کو، اپنے ذہن کو فارغ کرو، صرف اللہ اور رسول کے علاوہ سب کو لائن سے باہر کر دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، خوشحالی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ رب العالمین